بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ غلام احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ 14واں باب باطنی معنی۔ تعویل کی بین مثال لا الہ الا اللہ کے باطنی معنی ہیں، یعنی لا امام الا امام الزمان، صفحہ 408۔ یا مثلا وضو سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ وضو اور علی ہر ایک میں 3 حروف ہیں، اور صلاۃ نماز سے مراد حضرت ہیں، کیونکہ صلاۃ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک میں 4 حروف ہیں، لہٰذا لا صلاۃ الوضو کے معنی ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصایت، وسیع ہونے کے اقرار کے بغیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بے معنی ہے، صفحہ 424۔ یا مثلا قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم شجر ممنوعہ کے استعمال سے منع کیا تھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام مستقر مولانا ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا تھا کہ تم علم تعویل کسی کو نہ بتانا، یہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق ہے۔ ظالم اول ابلیس نے دھوکے سے کچھ علم باطن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیا، یہ آپ کا پہلا گناہ ہے۔ آپ کا پچھلا گناہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک بیوی سے یہ راز کہہ دیا کہ تمہارے باپ میرے وصی کا حق ظلم سے چھین لیں گے، صفحہ 461۔ یا مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب میں ذالک الکتاب سے ارشاد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے، صفحہ 551۔ گرچہ کہ ان کے ہاں قرآن کریم کی تمام آیات کا مفہوم اسی طرح تعویل کی روح سے متعین کیا جاتا ہے، اور یہ تعویلات بھی بدلتی رہتی ہیں۔ امامت اسماعیلی اور دیگر شیعہ فرقوں کی ساری تعلیم کا نقطہ ماسکہ اور مرکز امام کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ کی ابتدا یوں ہوتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مولانا عبد المطلب ابراہیم کی ذریت سے ہیں۔ آپ بھی حضرت ابراہیم کی طرح حضرت عیسیٰ کے دور میں مستقر امام تھے، یعنی آپ میں نبوت، رسالت، وصایت اور امامت چاروں مراتب جمع تھے۔ آپ نے اپنے 2 فرزندان مولانا عبداللہ اور مولانا ابو طالب کو خدا کے امر و وحی سے الگ الگ رتبے دیے۔ پہلے کو نبوت و رسالت کے رتبے دے کر ظاہری دعوت کا صدر بنایا، اور دوسرے کو وصایت و امامت کا درجہ دے کر باطنی دعوت کا رئیس مقرر کیا۔ مولانا ابو طالب نے نبوت و رسالت کا رتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وصایت و امامت کا درجہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ مولانا ابو طالب کی شان عظمت و جلالت اس سے ظاہر ہے کہ آپ میں بھی مولانا عبد المطلب کی طرح چاروں مراتب جمع ہو گئے تھے۔ آپ کے بعد یہی چاروں مراتب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں جمع ہیں، صفحہ 63-64۔ چنانچہ مستقر امام مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، جن پر دلالت کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ آپ نے جو آخری رسالت بہم پہنچائی وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت ہے۔ گویا آپ کے مبعوث ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ باطنی شرک کو مٹائیں، اور باطنی شرک یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مشرک نہیں، سب خدا کو واحد مانتے ہیں۔ اگر لوگ شرک کرتے ہیں تو مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت میں شرک کرتے ہیں، صفحہ 360۔ امام کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ اگر تو اپنی آنکھوں سے امام کو زنا کرتے، شراب پیتے اور فواحش کا مرتکب ہوتا دیکھے تو اسے اپنے دل و زبان سے منکر نہ سمجھ، اور اس کے درست اور حق ہونے میں کچھ شک نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئمہ کو اس سے بچا لیا ہے، صفحہ 363۔ بلکہ یہاں تک کہ ہمارے آئمہ معصومین کی شان انبیاء مرسلین کی شان سے بدرجہ بلند ہے۔ دونوں میں مالک اور مملوک کا فرق ہے۔ آئمہ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، بخلاف انبیاء مرسلین کے،
جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان انبیاء مرسلین میں موسیٰ علیہ السلام تو ایک طرف خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک شامل ہیں۔ صفحہ 366۔ آغا خانی اور بوہرے۔ ہندوستان میں اسماعیلی کھوجوں، آغا خانیوں اور بوہروں پر مشتمل ہیں۔ ان کے عقائد اور بھی عجیب و غریب ہیں جنہیں ہم مرزا محمد سعید دہلوی مرحوم کی کتاب مذہب اور باطنی تعلیم کے حوالے سے درج کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ادوار سابقہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وشنو تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وید و یاس کا قالب اختیار کیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی معروف عام حیثیت میں نمودار ہوئے تو وہ وشنو کا 10واں اوتار نشی کلنکی تھے۔ بعض کھوجے یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ خدا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر تھے۔ موجودہ آغا خان تک تمام نظاری آئمہ حضرت علی کا اوتار تصور کیے جاتے ہیں اور اس طرح انہیں بھی وہی مرتبہ الوہیت حاصل ہے جو حضرت علی کو حاصل تھا۔ کھوجے اور شمسی ہندو انہیں اپنا معبود تصور کرتے ہیں۔ یہ لوگ آواگون یا تناسخ کے بھی قائل ہیں اور قیامت، جنت، دوزخ کے بھی۔ قرآن مجید کو یہ سب سے آخری اور مستند وحید خیال کرتے ہیں، لیکن جو قرآن اس وقت ملت اسلامی کے درمیان ہے اس کو وہ مستند نہیں مانتے۔ نظاریہ فرقہ کا عموماً مسلک یہ رہا ہے کہ وہ جس ملک میں سکونت پذیر ہوتے ہیں اس ملک کی شریعت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً ترکستان میں وہ حنفی فقہ کے مقلد ہیں اور ایران میں اثنا عشری فقہ کے پابند۔ صفحہ 339 تا 342۔ یہ ہے مختصراً شیعوں کے اہم فرقہ اسماعیلی کے عقائد۔ امامیہ یا اثنا عشری۔ اس کے بعد ان کے دوسرے فرقہ امامیہ اثنا عشری کی طرف آئیے۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے، شیعہ حضرات کا بنیادی عقیدہ امامت ہے۔ امامت کے متعلق اس فرقہ کے عقائد کیا ہیں اسے ہم اس کتاب سے براہ راست پیش کرتے ہیں جو اس فرقہ کے نزدیک مذہب کے ستون کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کلینی کی کتاب الکافی۔ یہ ان حضرات کے نزدیک حدیث کی سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب ہے اور اس کی ہر حدیث کسی نہ کسی امام سے مروی ہے۔ اصول الکافی کتاب کا پورا نام ہے اصول الکافی اور تالیف ہے ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی، متوفی 329 ہجری کی۔ ہمارے سامنے اس کتاب کا وہ عربی نسخہ ہے جو متی الحیدری تہران میں چھپا تھا اور جسے دارالکتب اسلامیہ تہران نے شائع کیا تھا۔ اردو ترجمہ حضرت ادیب اعظم مولانا سید ظفر حسن صاحب امروہوی کا ہے، جسے شمیم بک ڈپو ناظم آباد کراچی نے کتاب الشافی کے نام سے 1966 میں شائع کیا ہے۔ اس میں امامت کے خصائص و لزوم کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اسے مختصراً درج ذیل کیا جاتا ہے۔ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ خدا سے براہ راست علم ملنے کا نام وحی ہے اور وحی کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا۔ آپ کی طرف نازل شدہ وحی قرآن کے اندر درج ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے رکھا ہے۔ ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ دین میں سند اور حجت قرآن مجید ہے اور اب کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ کسی سے کوئی بات جو قرآن سے باہر ہو یہ کہہ کر منوائے کہ وہ خدا کا حکم ہے۔ خدا سے براہ راست علم حاصل ہونا خاصہ نبوت تھا، لیکن ہم اصول الکافی میں دیکھتے ہیں کہ اس میں امامت کو بھی شریک کر لیا گیا ہے، اگرچہ اس کے لیے اصطلاح نبی کی نہیں اختیار کی گئی، ایک اور اختیار کی گئی ہے، وہ اصطلاح ہے محدث کی، دال کے زبر کے ساتھ۔ الکافی میں ہے محدث کا عقیدہ۔ زرارہ سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آیا کانا رسول النبیہ کے متعلق سوال کیا اور پوچھا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ فرمایا نبی وہ ہے جو فرشتہ کو خواب میں دیکھتا ہے
اس کی آواز سنتا ہے لیکن بظاہر حالت بیداری میں نہیں دیکھتا، اور رسول وہ ہے جو آواز بھی سنتا ہے، خواب میں بھی دیکھتا ہے اور ظاہر میں بھی۔ میں نے پوچھا امام کی منزلت کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ کی آواز سنتا ہے مگر دیکھتا نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدَّثٍ۔ الشافی جلد اول صفحہ 203۔ آگے پڑھنے سے پہلے یہ دیکھتے جائیے کہ اس روایت میں جو آیت لکھی گئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، سورہ 22 آیت 52، قرآن کریم میں اس آیت میں وَلَا مُحَدَّثٍ کے الفاظ نہیں ہیں۔ اصول کافی عربی میں اس روایت کے نیچے حاشیہ میں لکھا ہے وَلَا مُحَدَّثٍ انما ہو فرات اہل البیت علیہ السلام، جلد اول صفحہ 176۔ اہل بیت کی قرات قرآن کریم میں اس آیت میں ولا محدثن کے الفاظ آئے ہیں۔ بات آپ کے لیے وجہ تعجب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے، بے شمار آیات ایسی ہیں جن کے متعلق الکافی میں کہا گیا ہے کہ جبریل امین تو انہیں اس طرح لے کر نازل ہوئے تھے، لیکن مروجہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اس وقت ہم محدث کے نظریہ سے بحث پر اکتفا کرتے ہیں، یعنی محدث وہ ہے جس کی طرف فرشتے پیغام خداوندی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وہ ان کا کلام سنتا ہے لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اس سے اگلی روایت میں ہے محدث وہ ہے جو ملائکہ سے ہم کلام ہوتا ہے، ان کا کلام سنتا ہے لیکن انہیں دیکھتا نہیں اور نہ خواب نظر آتا ہے۔ الشافی جلد اول صفحہ 204۔ ازاں بعد ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اور میرے سلب سے 11 امام محدث ہیں۔ الشافی جلد اول صفحہ 281۔ اس میں اور نبوت میں عملاً کوئی فرق نہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ جہاں تک خدا سے براہ راست بذریعہ ملائکہ علم حاصل کرنے کا تعلق ہے، رسول اور محدث میں کوئی فرق نہیں۔ اس کی تصریح الکافی کی دیگر روایات میں بھی موجود ہے۔ مثلا قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ 59 آیت 7۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس سے وہ روکے اس سے رک جاؤ۔ کافی کی ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ما جاء بہ علی علیہ السلام اخذ بہ وما نہا عنہ نہا، جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو لو اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز رہو۔ شافی جلد اول 225۔ یہ اس لیے کہ جرا لہو من الفضل مثل ما جرى محمد، شافی جلد اول 225، عربی الکافی جلد اول 197۔ یعنی فضل خداوندی میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی وہی کچھ جاری ہوا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاری ہوا تھا، یعنی دونوں کا سرچشمہ علم ایک ہی تھا۔ اس کے بعد ہے امیر المومنین اکثر فرمایا کرتے تھے میں اللہ کی طرف سے جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں، میں فاروق اکبر ہوں، میں صاحب عصا یعنی اجتماع مسلمین کا سبب ہوں، میں صاحب میسم یعنی وہ آیات ہوں جو دلیل امامت ہوں۔ میرے وسیع ہونے کا اقرار کیا ہے تمام ملائکہ، روح اور مرسلین نے، جس طرح اقرار کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور سوار کیا گیا ہوں منصب امامت پر جیسے آن حضرت نبوت پر، اور یہ منصب ہمارا خدا کی طرف سے ہے۔ شافی جلد اول صفحہ 225۔ ایک اور روایت میں ہے امام اپنے زمانہ میں واحد و یگانہ ہوتا ہے، کوئی فضل و کمال میں اس کے نزدیک بھی نہیں ہوتا، اور نہ کوئی عالم اس کے مقابلے کا ہوتا ہے، نہ اس کا بدل پایا جاتا ہے، نہ اس کا مثل و نظیر۔
وہ بغیر اکتساب اور خدا سے طلب کے ساتھ ہر قسم کی فضیلت سے مخصوص ہوتا ہے۔ یہ اختصاص اس کے لیے خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ شافی جلد اول صفحہ 231۔ اس کے بعد امام کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ آل رسول میں سے نسل سیدہ طاہرہ معصومہ سے ہوتا ہے۔ ایذن صفحہ 223۔ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام موافق من اللہ ہوتے ہیں، اور علم و حکمت الہی کے خزانہ سے وہ چیز ان کو دی جاتی ہے جو ان کے غیر کو نہیں دی جاتی۔ ایذن صفحہ 224۔ ایک روایت میں بات اور بھی واضح ہو گئی ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق نے کہ اس امام کا علم اس وسیلہ سے جو آسمان تک کھنچا ہوا ہے، تاکہ وحی الہی کا سلسلہ قطع نہ ہو، اور جو احکام من اللہ ہیں وہ نہیں حاصل ہوتے مگر بوسیلہ امام، اور خدا اپنے بندوں کے اعمال کو قبول نہیں کرتا جب تک معرفت امام نہ ہو۔ امام خدا کا منتخب اور پسندیدہ ہوتا ہے، برگزیدہ اور مقبول خدا و رسول ہے، اور ایسا ہادی ہے جو محل اسرار الہیہ ہے۔ خدا نے خلق کے پیدا کرنے سے پہلے آئمہ کو پیدا کیا۔ آپ نے غور فرمایا کہ نبی اور محدث میں لفظی تغیر کے سوا کوئی فرق نہیں۔ یہ عقیدہ کہ ختم نبوت کے بعد بھی خدا انسانوں سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی خدا سے براہ راست علم حاصل ہو سکتا ہے۔ ازاں بعد کس کس شکل میں نمودار ہوتا رہا، اس نے کس طرح نبوت کے بند کیے ہوئے دروازہ کو چوپٹ کھول دیا، اور اس دروازے سے کون کون کس کس انداز سے داخل ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی تفصیل آگے چل کر ملے گی۔ سردست آپ امام کی مزید خصوصیات ملاحظہ فرمائیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنی اطاعت فرض کی ہے۔ لوگوں کو بدوں ہماری معرفت کے چارہ نہیں، اور ہم سے جاہل رہنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ جس نے ہم کو پہچانا وہ مومن ہے، اور جس نے انکار کیا وہ کافر ہے، اور جس نے ہم کو نہ پہچانا لیکن انکار نہ کیا وہ گمراہ ہے، جب تک اس ہدایت کی طرف نہ لوٹے جس کو اللہ نے ہماری اطاعت واجبہ کی صورت میں فرض کیا ہے۔ فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے، ہماری محبت ایمان ہے اور ہمارا بغض کفر، یہی اللہ اور اس کے ملائکہ کا دین ہے۔ شافی جلد اول صفحہ 215 تا 16۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے امیر المومنین یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مثل رسول، ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اور ان پر تقدم کرنے والا ایسا ہے جیسے خدا اور رسول پر سبقت کی، اور ان پر فضیلت چاہنے والا ایسا ہے جیسے رسول پر فضیلت چاہی، اور چھوٹے یا بڑے حکم کو ان کے نہ ماننا شرک باللہ ہے۔ رسول اللہ وہ باب اللہ تھے جس میں داخل ہونا ناگزیر تھا، وہ ایک راستہ تھے، جو اس پر چلا وہ اللہ سے مل گیا، اور ایسے ہی امیر المومنین تھے۔ ان کے بعد اور یکے بعد دیگرے تمام ائمہ کے لیے یہی صورت رہی۔ شافی جلد اول صفحہ 227۔ مسلمانوں میں قرآن کریم ہی دین میں سند و حجت تھی اور ہے۔ اس کے متعلق امام محمد باقر نے فرمایا کہ کسی کی یہ طاقت نہیں کہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس ظاہر و باطن قرآن کا پورا پورا علم ہے، سوائے اوصیاء علیہ السلام کے۔ شافی جلد اول صفحہ 261۔ یہاں ظاہر کے ساتھ باطن کا لفظ بھی آیا ہے، اس کی تشریح آگے چل کر کی جائے گی۔ ائمہ کے علم کے متعلق عقیدہ ہے کہ ان کا علم رسول اللہ سے بھی زیادہ ہے، یعنی علم کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، انتہا ائمہ پر۔ الکافی میں ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام کو کہتے سنا، اگر ہمارا علم زیادہ نہ ہوتا رہتا تو البتہ ہم اسے ختم کر دیتے۔ میں نے کہا، کیا ایسا علم بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو؟ فرمایا، صورت یہ ہے کہ پہلے رسول پر پیش ہوتا ہے، پھر ائمہ پر، اور پھر منتہا ہوتا ہے ہماری طرف۔
وحی کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ چونکہ یہ علم اکتسابی نہیں ہوتا، اس لیے اس کی صورت یہ نہیں تھی کہ رسول جب چاہتا اس پر وحی آ جاتی۔ وحی کا نزول خدا کی مشیت پر موقوف ہوتا تھا، وہ جب چاہتا اور جو چاہتا رسول کو بذریعہ وحی بتا دیتا۔ اس کے برعکس آئمہ کے متعلق ہے، فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام جب چاہتا ہے کہ جانے تو اس کو علم دے دیا جاتا ہے۔ شافی جلد اول صفحہ 295۔ غیب کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ اس کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے، کسی انسان کو نہیں ہوتا۔ البتہ خدا جس بات کا علم چاہے حضرات انبیاء کرام کو بذریعہ وحی دے دیتا تھا۔ آئمہ کی علم غیب کے متعلق یہ کیفیت تھی کہ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جو امام یہ نہیں جانتا کہ اسے کیا مصیبت پہنچے گی اور اس کا انجام کار کیا ہوگا، تو وہ مخلوق خدا کی رہنمائی نہیں کر سکتا اور خدا کی حجت نہیں ہو سکتا۔ عیسائیت کا مرکزی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے کر گناہ گاروں کو بخشوا لیا، یعنی ان کا خون گناہ گاروں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ الکافی کی ایک روایت میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہمارے شیعوں پر بسبب ترک تقیہ، پس اختیار دیا مجھے اپنے اور ان کے قتل ہونے کے درمیان، بس میں نے اپنی جان دے کر ان کو بچا لیا۔ شافی جلد اول صفحہ 297۔ ایک اور روایت میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا نہیں حیا کرتا عذاب دینے سے اس گروہ کے جو عبادت کرے تخت ولایت و محبت امام جابر چاہے اس کے اعمال کتنے ہی نیک ہوں، اور حیا کرتا ہے عذاب دینے میں اس گروہ کو جو عبادت کرے امام منصوص من اللہ کی محبت کے ساتھ، چاہے اس کے اعمال کیسے ہی خراب ہوں۔ شافی جلد اول صفحہ 262۔ نجات و سعادت کا یہی مدار ہے، کفر و ایمان کا یہی معیار ہے۔ ابو حمزہ سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، علی وہ دروازہ ہے جس کو اللہ نے کھولا ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ مومن ہے، جو اس سے خارج ہوا وہ کافر ہے، اور جو نہ داخل ہوا اور نہ خارج ہوا وہ اس طبقہ میں ہے جس کے متعلق خدا نے کہا کہ اس کے لیے میری مشیت ہے، چاہے بخشوں چاہے نہ بخشوں۔ شافی جلد اول صفحہ 541۔ ان آئمہ کی معرفت امت محمدیہ ہی پر لازم نہیں تھی، انبیاء سابقہ کی وساطت سے بھی ان کی پہچان کرا دی گئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا امام رضا علیہ السلام نے کہ تمام صحف انبیاء میں ولایت علی کا ذکر تھا، خدا نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جو نبوت محمد اور وصایت علی کا مقر نہ ہو۔ شافی جلد اول صفحہ 540-41۔ حضرت علی کا مقام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا ذکر آ گیا تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں موجودہ شیعہ حضرات کے عقائد کی بھی وہ دو ایک مثالیں پیش کر دی جائیں۔ اس سلسلہ میں موجودہ شیعہ حضرات کے عقائد کی بھی دو ایک مثالیں پیش کر دی جائیں۔ لاہور سے شیعہ حضرات کا ایک ماہنامہ شائع ہوتا ہے، معارف اسلام۔ وہ ہر سال بالعموم ستمبر اکتوبر میں اپنا ایک خاص نمبر شائع کرتے ہیں جس کا عنوان ہوتا ہے علی و فاطمہ نمبر۔ اس رسالہ کی اشاعت بابت ستمبر اکتوبر 1972 میں علامہ مجلسی کے حوالہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان نقل کیا گیا ہے، جس میں آپ نے فرمایا، میں خدا کے اسماء حسنی امثال عالیہ اور آیات کبریٰ ہوں، اور میں ہی جنت اور دوزخ کا مالک ہوں۔ میں اہل جنت کو جنت میں داخل کروں گا اور اہل نار کو جہنم میں ڈالوں گا، اور میں ہی اہل جنت کی ترویج کروں گا، اور میرے ہی ذمہ اہل جہنم کا عذاب کرنا ہے، اور میرے ہی طرف ساری مخلوق کی بازگشت ہوگی، اور میں ہی مرکز ہوں، میری ہی طرف ہر ایک شے بعد قضاء الہی رجوع کرتی ہے، اور میرے ہی ذمہ ساری مخلوق خدا کا حساب ہے۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت کے وقت احتجاج و اتمام حجت کیا
اور میں ہی روز قیامت ان کا شاہد ہوں، اور میں ہی وہ ہوں جس کے پاس کل مخلوق کی موت اور مصائب اور فیصلہ جات کا علم ہے، اور جملہ آیات و معجزات و کتب انبیاء علیہ السلام میرے سپرد کی گئی ہیں، اور ان کا محافظ ہوں، اور میں لاٹھی والا اور نشان والا ہوں، اور میں ہی ہوں جس کے لیے بادل، گرج، بجلیاں، تاریکیاں، روشنیاں، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، ستارے، سورج اور چاند مسخر کر دیے گئے ہیں، اور میں ہی وہ ہوں جس نے اس علم کے ذریعہ جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے گن کر احصا کیا ہوا ہے، اور میں راز قدرت کے ذریعے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہنچایا ہے، اور میں ہی ہوں جس کو خدا نے اپنا نام، اپنا کلمہ، اپنی حکمت، اپنی فہم عطا فرمائی ہے۔ اے معاشر الناس، پوچھ مجھ سے قبل اس کے کہ مجھ کو نہ پاؤ، خداوند میں تجھ کو اپنا گواہ بناتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صفحہ 60-61۔ اسی رسالہ کی ستمبر 1971 کی اشاعت میں تحریر ہے: اگر جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو جناب رسول خدا پیدا نہ ہو سکتے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو لو لاک لما خلقتا الا الافلاق، زمین و آسمان پیدا نہ ہوتے، لہٰذا علی نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ صفحہ 8۔ اسی رسالہ کی نومبر 1967 کی اشاعت میں ہے: قربان جائیں اس مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب کے کہ جب اس نے تورات موسیٰ میں ظہور فرمایا تو خدا کا منہ اور خدا کا کلام بن گیا۔ جب وہ زبور میں جلوہ افروز ہوا تو تمہید و تمجید کا لباس اوڑھ کر لحن داؤد بن گیا۔ جب اس کی تجلیات غزل الغزلات میں ظاہر ہوئیں تو تقدیس و عبودیت کی دعاؤں میں سلیمان کا لہجہ بن گیا۔ جب وہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نور بار ہوا تو مددگار اور طفل معصوم بن گیا۔ جب وہ صحیفہ یوحنا میں ضیاءپاش ہوا تو اسپِ سفید پر سوار ہو کر شیر کی آواز میں آیت حمد پڑھنے لگا۔ جب وہ قرآن حمید میں روشن ہوا تو جگہ جگہ اس کا ذکر، جگہ جگہ اس کی فضیلت، جگہ جگہ اس کی مدحت، جگہ جگہ اس کی شجاعت، جگہ جگہ اس کی کرامت، کبھی وہ ید اللہ کی صورت میں خدا کا ہاتھ، کبھی وہ لسان صدق نبی کی صورت میں رسولوں کی سچی زبان۔ اسی تسلسل میں آگے لکھا ہے: ذرا اور آگے چلیے، یہ مثال و بے نظیر امام اول زرتشت کے زند و پازند میں پہنچا تو شعلہ جوالہ کی صورت میں، جین مت میں گیا تو شانتی اور اہنسا کی صورت میں، ویدوں میں اس نے روپ دھارا تو اوم کی صورت میں، شاستروں میں سروپ دکھایا تو پرم آتما کی صورت میں، گیانوں میں قدم رکھا تو مہابلی کی صورت میں، گیتا میں جلوہ ریز ہوا تو نارائن کی صورت میں، رامائن میں ذوفشاں ہوا تو مہاتم کی صورت میں، اور دیوتاؤں کو نظر آیا تو سنگھ کی صورت میں۔ سنگھ شیر، اسد، لائن۔ اسی سنگھ کی ہزارہا سال سے مندروں شدواروں میں پرستش کی جا رہی ہے۔ کرشن جی کو جب 14 معصوموں کے 14 صفاتی روپ نظر آتے تھے، ایک روپ میں سنگھ یعنی شیر بھی دکھائی دیتا تھا۔ یہ ہیں 2-4 مثالیں ان عقائد کی جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے سلسلہ میں شیعہ حضرات میں رائج ہیں، اور اس کا تو غالباً آپ کو علم ہی ہوگا کہ ان حضرات کا کلمہ اس طرح مکمل ہوتا ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ موجودہ قرآن محرف ہے۔ آپ نے دیکھا کہ محدث کے عقیدہ سے شروع ہو کر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ظاہر ہے کہ جب نجات و سعادت آئمہ کی منصوص کی اطاعت بلکہ معرفت کے ساتھ مشروط ہو گئی تو پھر نہ براہ راست قرآن کریم کی کوئی حیثیت باقی رہی،
نہ ختم نبوت کی کوئی اہمیت۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، اس کے ساتھ ہی ایسے عقائد بھی عام کیے گئے ہیں جن سے قرآن کی محفوظیت اور ابدیت ہی باقی نہ رہی۔ چنانچہ الکافی کے باب کتاب الحجت میں متعدد آیات کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ یہ آیت دراصل اس طرح نازل ہوئی تھی، لیکن مروجہ قرآن میں اس طرح ہے۔ ہم یہاں اس کی 2-4 مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی قولہ تعالی لا عہدنا الی آدم من قبل کلمات فی محمد و علی و فاطمہ والحسین والحسین والائمہ علیہم السلام من ذریتہم فنسا حقذا واللہ نزلتا علی محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیا لقد عہدنا کے متعلق فرمایا کہ وہ کلمات تھے جو محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان آئمہ کے متعلق جو ان کی ذریت سے ہونے والے تھے، آدم ان کو بھول گئے، واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں ہی نزول آیت ہوا۔ شافی صفحہ 513۔ قرآن مجید میں یہ آیت اس طرح ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ سورہ 20 آیت 115۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیت فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضِلَالٍ مُّبِینٍ، ان قریب تم جان لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ اے جھوٹوں کے گروہ، تم کو میں نے ولایت علی کی اپنے بعد آنے کی خبر دے دی تھی، اب کھلی گمراہی میں کون ہے کے متعلق فرمایا کہ یہ آیت اس مضمون کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ شافی جلد اول صفحہ 517۔ قرآن کریم میں صرف اتنا ہے، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضِلَالٍ مُّبِینٍ، سورہ 67 آیت 29۔ ایک روایت میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی کہ جب ایک سائل نے سوال کیا ایسے عذاب کا جو واقع ہونے والا تھا ولایت علی کے منکروں پر اور جس کا کوئی دفع کرنے والا نہ تھا، امام نے فرمایا واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس طرح یعنی باولایت علی کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں یہ آیات اس طرح ہیں، سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، سورہ 70 آیات 1-2۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ اس قسم کی آیات میں جو الفاظ خدا کی طرف سے نازل ہوئے تھے لیکن اب قرآن میں نہیں ہیں، وہ کس طرح حذف گم ہو گئے۔ اس کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اس طرح لے کر نازل ہوئے تھے، جن لوگوں نے آل محمد کا حق غصب کیا انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی ایک دوسری بات سے، پس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے آل محمد کا حق لے لیا تھا آسمان سے اس لیے عذاب نازل کیا کہ وہ بدکار تھے۔ شافی صفحہ 520۔ قرآن کی آیت یوں ہے، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، سورہ بقرہ آیت 59۔ قرآن کریم کی خصوصیت کبریٰ اساسی اہمیت اور انفرادیت اس میں ہے کہ یہ خدا کی آخری مکمل اور غیر متبدل کتاب ہے، اور ایسی محفوظ کہ اس میں ایک حرف کی بھی نہ کمی بیشی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی رد و بدل، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ 15 آیت 9۔ اس کا ارشاد ہے، اگر اس کے کسی ایک لفظ کے متعلق بھی یہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ اصل ہے یا نہیں تو اس پر ایمان کی بنیاد متزلزل ہو جاتی ہے، اور اس کی حیثیت انبیاء سابقہ کی طرف نازل شدہ محرف کتابوں تورات انجیل کی سی رہ جاتی ہے۔ جو مثالیں ہم نے اوپر پیش کی ہیں اور اس قسم کی متعدد
اور آیات بھی الکافی میں درج ہیں۔ ان کی روح سے قرآن کی محفوظیت اور ابدیت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے باطنی معنی: جن آیات کے متعلق کہا ہے کہ ان میں رد و بدل نہیں ہوا، ان کے معانی ایسے بیان کیے گئے جن کی سند قرآن کریم سے نہیں ملتی۔ ان معانی کی بنیاد ان حضرات کے عقیدہ کے مطابق آئمہ کا وہ علم ہے جو انہیں خدا سے حاصل ہوتا تھا، اسے تاویل کہا جاتا ہے۔ تاویل اور قرآن کے باطنی معانی کے متعلق تفصیلی ذکر اسماعیلیہ کے عقائد کے ضمن میں آ چکا ہے۔ مثلا قرآن کریم کی آیت اما یتساءلون عن النبأ العظیم، سورہ 78 آیت 1-2، تم سے پوچھتے ہیں نبأ العظیم کے متعلق کے معانی کے سلسلہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نبأ العظیم سے مراد ولایت ہے۔ راوی نے سوال کیا کیا ولایت خدا مراد نہیں؟ فرمایا ولایت امیر المومنین مراد ہے۔ اسی طرح آیت وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذِينَ حَنِيفًا، سورہ 10 آیت 105 کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ولایت ہے۔ شافی جلد اول صفحہ 515۔ قرآن کے علاوہ وحی کے مجموعے: یہاں تک بات موجودہ قرآن میں تحریف اور اس کے معنی میں تعویل کی ہو رہی تھی، لیکن بات اس سے بھی آگے جاتی ہے۔ اس کی تفصیل کافی کتاب الحجت کے 39ویں باب کی 2 روایات میں دیکھیے جن کا مکمل ترجمہ درج ذیل ہے۔ ابو بصیر سے مروی ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میں آپ پر فدا ہوں، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں میرا کوئی کلام سن تو نہیں رہا؟ حضرت نے وہ پردہ اٹھایا جو اس مکان اور دوسرے کمرے کے درمیان تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، حضرت نے فرمایا اب جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ میں نے کہا میں آپ پر فدا ہوں، آپ کے شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باب علم کا تعلیم دیا جس سے 1000 باب علم کے آپ پر اور منکشف ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا اے ابو محمد کنیت ابو بصیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 1000 باب علم کے تعلیم کیے اور ان پر ہر باب سے 1000 باب اور ظاہر ہوئے۔ میں نے کہا واللہ علم اس کا نام ہے۔ پس حضرت کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اے ابو محمد ہمارے پاس جامعہ ہے، لوگ کیا جانے جامعہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور بتائیں جامعہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک صحیفہ ہے 70 ہاتھ لمبا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ذہن مبارک سے بیان فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو لکھا۔ اس میں تمام حلال و حرام کا ذکر ہے اور ہر اس شے کا جس کی احتیاج لوگوں کو ہوتی ہے، یہاں تک کہ حلقے سے خراج کی دیت کا بھی ذکر ہے۔ پھر آپ نے اپنا دست مبارک میرے اوپر رکھا اور فرمایا اے ابو محمد مجھے اجازت ہے؟ میں نے کہا میں آپ پر فدا ہوں، میں آپ کا ہوں، جو چاہے کیجئے۔ حضرت نے اپنی 2 انگلیوں سے چٹکی لے کر فرمایا اس کی دیت کا بھی ذکر ہے۔ یہ آپ نے ذرا تند لہجہ میں کہا۔ میں نے کہا واللہ علم یہ ہے۔ حضرت نے فرمایا صرف اتنا ہی نہیں۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا ہمارے پاس جفر بھی ہے، لوگ کیا جانے جفر کیا ہے؟ میں نے پوچھا حضور جفر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک ظرف ہے آدم کے وقت سے جس میں انبیاء اور اوصیاء کے علم کا ذکر ہے اور ان تمام علماء کے علم کا جو بنی اسرائیل میں ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا بس علم تو یہی ہے؟ فرمایا صرف یہی نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا ہمارے پاس مصحف فاطمہ بھی ہے، لوگ کیا جانے کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کیا ہے؟
فرمایا تمہارے اس قرآن سے باللحاظ تفصیل و توضیح احکام وہ مصحف 3 گنا زیادہ ہے۔ تمہارے قرآن میں ایک حرف ہے یعنی اجمال ہے۔ میں نے کہا واللہ علم یہ ہے۔ فرمایا صرف یہی نہیں، پھر خاموش رہ کر فرمایا ہمارے پاس علم ما کانا و ما یکون ہے، قیامت تک کے واقعات کا۔ میں نے کہا واللہ علم اس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں اس کے علاوہ بھی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا جو حادثے رات اور دن میں ہوتے ہیں، اور جو ایک امر دوسرے کے بعد اور ایک شے دوسری شے کے بعد دنیا میں ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، ہمیں اس کا بھی علم ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے سنا کہ 128 ہجری میں فلاسفہ بعہد بنی عباس ظاہر ہوں گے جو منکر اسلام و توحید ہوں گے۔ میں نے یہ مصحف فاطمہ میں دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہجوم اندوہ و غم ہوا، ایسا کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خدا نے ان کے پاس اس غم میں تسلی دینے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان سے کلام کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ امیر المومنین سے بیان کیا۔ حضرت نے فرمایا جب فرشتہ آئے اور تم اس کی آواز سنو تو مجھے بتانا۔ چنانچہ جب پھر فرشتہ آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آگاہ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرشتے کی تمام باتوں کو لکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ باتیں اس مصحف میں لکھی گئیں۔ پھر فرمایا اس میں حلال و حرام کا ذکر نہیں بلکہ آئندہ ہونے والے واقعات کا ذکر ہے۔ الشافی جلد اول صفحہ 270-272۔ یہاں آخر میں کہا گیا ہے کہ اس میں حرام و حلال کا ذکر نہیں، لیکن اس کے 3 روایتوں کے بعد ایک روایت میں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے سنا کہ ہمارے پاس وہ چیز ہے کہ ہم اس کی وجہ سے لوگوں کے محتاج نہیں بلکہ لوگ ہمارے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس کو رسول اللہ نے لکھوایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا۔ اس میں حلال و حرام کا ذکر ہے۔ ہم جانتے ہیں اس امر کو جسے تم شروع کرتے ہو اور جانتے ہیں جب تم ختم کرتے ہو۔ شافی جلد اول صفحہ 273-274۔ خدا کی طرف سے یہ تمام احکام ملائکہ لے کر نازل ہوتے تھے۔ ملائکہ آئمہ حضرات کے گھروں میں کس انداز سے آتے تھے اس کے متعلق ابو حمزہ سمالی سے مروی ہے کہ میں حضرت علی بن الحسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کچھ دیر مجھے باہر رکنا پڑا، پھر میں اندر داخل ہوا، دیکھا کہ حضرت کوئی چیز چن رہے ہیں اور پردہ کے اندر ہاتھ سے ان کو دے رہے ہیں جو گھر میں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا چیز آپ چن رہے ہیں؟ فرمایا یہ ملائکہ کے پروں کے ریشے ہیں، ان کے جانے کے بعد جب ہم خلوت میں ہوتے ہیں تو ان کو جمع کر کے اطفال کے لیے تعویذ بناتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کیا وہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم اپنے تکیوں سے حرکت کر نہیں پاتے کہ وہ آ جاتے ہیں۔ شافی جلد اول صفحہ 285۔